کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اسی سناوت میں یہ اللہ کا احسان ہے، مجھے یاد رہتا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، فلسفہ شہادت کے عنوان سے۔ وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل سے لے کے کربلا تک کچھ یاد آ رہا تھا، اس لیے اس کو سب کو میں اسکپ کرتا ٹو دا پوائنٹ آنے کی کوشش کرتا۔ اس ابراہیم کو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں یا بنانے والا، مسجد کا امام نہیں، کمیونٹی کا امام نہیں، انسانیت کا امام، مانو جات کا امام۔ امامت صغرا کی بات نہیں ہو رہی، امامت کبریٰ کی، پوری ہیومینٹی کا امام۔ سب تیرے مقتدی ہوں گے، اے ابراہیم تو سب کا مقتدا ہے، سب تیرے مصلی ہوں گے، تو سب کا امام ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو خوشی سے اسی وقت کہتے ہیں یہ تو میری حیثیت سے بہت زیادہ مل گیا اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، مگر جناب خلیل کی خلت میں میرے ماں باپ کو حضرت ابراہیم نے عرض کیا، اے اللہ یہ امامت صرف میرے لیے یا میرے بعد میرے بچوں کے بھی کام ہے؟ عرض کیا قال ومن ذریتی، میری اولاد کو نہیں ملے گی یا صرف مجھے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد امامت دینے والا یہ ظالموں کے لیے بھی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اسی مجھے لگ رہا ہے بوجھ مائک میں ضرورت سے زیادہ رہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ لفظ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا یہ عہد، میری یہ شفقت ظالموں کے لیے، بولیے زور سے، یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ ہے، یعنی اے ابراہیم تیری نسل میں امامت ہوگی مگر ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اور آسان کر دوں، ایک دم آسان کر دوں، یعنی اے ابراہیم تیری نسل میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، صابر بھی ہوں گے، جابر بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے، مرحوم بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے، فاسق بھی ہوں گے۔ تیرے خاندان میں 2 ٹائپ کے لوگ ہوں گے، مگر امامت کسی ظالم کو نہیں، عالم کو ملے گی، کسی جابر کو نہیں، صابر کو ملے گی۔ دشت کربلا نے فیصلہ کر دیا، ایک طرف حسین وہ بھی ولی ابراہیم، دوسری طرف یزید وہ بھی ولی ابراہیم، دونوں کی رگوں میں اسماعیل کا خون، دونوں کی رگوں میں قصی کا خون، دونوں کی رگوں میں مدرکہ کا خون، دونوں کی رگوں میں خزیمہ کا خون، دونوں کی رگوں میں قریش کا خون، دونوں کی رگوں میں عربی خون، حجازی خون، مگر وعدہ دے اللہ نے یزید جابر کو امام نہیں بنایا، حسین جابر کو امام بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مکتوب سمنان، فیضان حضور محدث اعظم ہند، حضور تاج العلماء، حضور وہ امامت جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملی، وہاں سے چل کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ملی۔ توجہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کو ملی۔ امامت کا سلسلہ چلتا تمام اسلاف مبارکہ اور ارحامات طیبہ سے گزرتے غلام مرہ، اس کے بعد مدرکہ، خزیمہ، قصی، بنو قریش، بنو عدی، چلتے چلتے عبد مناف تک پہنچے۔ وہاں سے ہاشم کو امامت ملی،
وہاں سے چلے تو اب حضرت عبد المطلب کو امامت ملی، وہاں سے چلے امامت جناب عبداللہ کے پاس آئی، اور وہاں سے چلی تو ان کے سر پہ آئی جن کے قدموں کی برکت سے ابراہیم کو امامت ملی، مصطفیٰ جان رحمت کو امامت ملی، انہی کے صدقے میں کشنوں کو بھی ملی تھی، اگلوں کو بھی ملی تھی۔ میرے نبی کی شان دیکھو، میں بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا ہائی لائٹس، اس لیے کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے، بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ نبی کی شان دیکھو، حضور نے کیا کیا، وہ تو سمندر امامت ہے۔ سرکار کون ہے؟ وہ امامت کا نبی نہیں، سمندر، سب کچھ اسی کے اندر ہے، ایسا سمندر میرے نبی یعنی سمندر امامت، امامت کی دو نہریں، دو ندیاں جائیں گی۔ اب میں اہل سنت کا موقع بتا رہا ہوں جہاں سے شیعہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، بالکل توجہ سے جملے سے جملہ ملا کے کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے۔ نبی نے سمندر امامت کی دو نہریں جاری کی، ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ، ایک نظر آنے والی امامت، ایک نہ نظر آنے والی امامت، ایک دکھنے والی امامت، ایک چھپنے والی امامت، ایک جہری امامت، ایک سری امامت، اور ہجرت کی رات دونوں بانٹ دی، دونوں بانٹ دی، ابو بکر کے کاندھے پر بانٹ کر میرے نبی نے صدیق اکبر کو امامت ظاہرہ دے دی، اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت ظاہرہ دے دی۔ اللہ اکبر، نعرہ صالح، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ ایک کو امامت ظاہرہ کا امین بنا دیا، ایک کو امامت باطنہ کا امین بنا دیا۔ یاد رکھنا، اس دور کو ذہن میں رکھ کے محسوس کرنا، صدیق اکبر کون ہے، اس کے لیے تمہیں علی کی نظر سے دیکھنا پڑے، اور علی کون ہے اگر صحیح جاننا ہے تو ابو بکر کی نظر سے دیکھنا پڑے، ابو بکر کی نظر سے دیکھنا پڑے۔ علی تو نبی کے گھر میں تھے نا، سب سے پہلے آنکھ کھولی تو نور مصطفیٰ دیکھا۔ ابو بکر تو آؤٹ سائیڈر تھے، گھر کے باہر کے فرد تھے، لیکن ایسی چاہت نبی سے کہ جب ایمان لانے کی بات آئی اور حضور نے اعلان نبوت کیا تو تصدیق کرنے والا سب سے پہلا میرا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روایت مولا علی کی ہے، کس کی ہے؟ اسی لیے وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جو صدیق کو علی کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور علی کون ہے دیکھنا ہے تو ابو بکر کی نظر سے دیکھنا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بلکہ اور بھی دیگر بہت طبقات ابن سعد میں عرض کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، یعنی صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے بابا جان، میں اکثر پردہ ہٹا کے دیکھتی ہوں مسجد کی طرف، حضور کا حجرہ تو بالکل مسجد سے ٹچ جہاں گنبد خضرا ہے، میں پردہ ہٹا کے جب بھی دیکھتی ہوں آپ کو تو آپ علی کو دیکھتے ہیں، علی کو دیکھتے نہیں، معاملہ کیا کنیکشن کیسا ہے؟ میں آپ کو تکتی ہوں، آپ علی کو تکتے ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ علی کو دیکھتے ہیں، بابا راز کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا راز تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس میں نے اپنے مصطفیٰ سے سبحان اللہ، اپنے آقا سے سنا، النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کو ایک نظر دیکھنا اللہ کی عبادت۔ عشق نے جواب دیا کہ سنی وہی ہے جو ابو بکر کو علی کی نظر سے دیکھے اور علی کو ابو بکر کی نظر سے دیکھے۔ ایک امامت ظاہرہ کا امین ہے، دوسرا امامت باطنہ۔
اور ہجرت کی رات دونوں دیکھ لیا. ناصبی جب ہجرت کے واقعے کو بیان کرتا ہے تو حضرت علی کو اسکپ کر دیتا ہے اور وہ غار ثور پہ جو معاملہ ہوا سے اسے بیان کرتا ہے. اور جب شیعہ رافضی جب بیان کرتا ہے تو غار ثور کے معاملے کو الگ کر دیتا ہے. وہ جو ہجرت کی رات حضور کے حجرے میں جو ہوا کنکری والا واقعہ وہ بیان کرتا ہے. لیکن جب سنی بیان کرتا ہے تو نہ اسے چھوڑتا ہے نہ اسے چھوڑتا ہے. فاسق کی روایت اور ہوتی ہے، عاشق کی روایت اور ہوتی ہے. اور میں دونوں روایت کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں حصول برکت کی. میں جانتا ہوں کہ بچپن سے لے کے 55 تک ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ذرا سا دیکھو کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اور گڑبڑ سے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم علی کو ابو بکر کی نظر سے نہیں اور ابو بکر کو علی کی نظر سے نہیں. واقعہ بہت تفصیلی ہے مگر میں شارٹیسٹ وے پاسبل سے بولوں. ہجرت کی رات کیا ہوا آپ سنتے ہیں، دہرانا بالکل ضروری نہیں. علی کے نبی کے بستر پہ علی سو رہے تھے. حضور نے علی کو اٹھایا اور کہا یہ امانتیں اپنے پاس رکھنا، صبح آنا مدینے آ کے ملنا. سنتے آ رہے ہیں یہ زور سے بولو. ایک چیپٹر کے لیے ایک چیپٹر اس کے بعد شروع ہوا جو اکثر رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضور آگے کیونکہ کافر پیچھے فالو کر رہے ہیں اور فالو کرنے کی وجہ سے حضور کے قدمین شریفین میں نالین نہیں تھے. چنانچہ پتھروں پہ جب آقا کا قدم پڑنے لگا تو پتھروں پہ نشان پڑنے لگا. یہ چیز جب صدیق اکبر نے دیکھی تو کہا حضور یہ کیا آپ چل رہے ہیں پتھروں پہ، آپ کے قدم کے نشان پڑ رہے ہیں. پیچھے ابو جہل کا گروہ ہے، وہ یہ نشان دیکھ کے ہمیں فالو کر لے گا. حضور اگر اجازت ہے تو میں آپ کو میں اپنے کاندھے پہ اٹھاؤں. سرکار نے منع نہیں کیا. کہاں اٹھا. ایک موقع اور تھا جب حضور نے منع کر دیا. فتح مکہ ہو گئی تھی. The entire Makkah Sharif was captured by believers. مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. حضور نے کافروں کو آزاد کر دیا، انتم الطلقاء کہہ دیا. مکہ فتح کرنے کے بعد مکہ دہن نہیں کیا میرے نبی نے. یہی تو ان کی رحمت للعالمین، معاف کر دیا. مریادہ پرشوتم تو نبی کی شان ہے، انہوں نے دہن نہیں کیا. توجہ چاہوں گا سمجھنے والے سمجھتے ہیں. آئیے توجہ کے ساتھ. اس کے بعد جب سب کچھ ہو گیا تو نبی نے علی کہا اور کہا علی چلو اندر. کہاں ہو؟ جنم خانے میں چل اندر. نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا کعبے کے اندر. بڑے بڑے بت تھے. ہاں یہ صحیح آواز بہت ہے. 360 بت، موٹے موٹے بت. لات ہے، منات ہے، عزا ہے، عبل ہے، یعوق ہے، نصر ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے نام. سب کو کاٹنا توڑنا شروع کیا. ادھر نبی توڑ رہے تھے، ادھر علی توڑ رہے تھے. توڑتے 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 جب سارے بت ٹوٹ گئے ایک بت اوپر تھا. نبی نے چاہا کہ اچھل کے توڑوں نہ پا سکے، علی نے چاہا میں اچھل کے توڑوں نہ پا سکے. تو حضرت علی نے جھک کے عرض کیا حضور اجازت دیں، آپ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جائیں. میرے کاندھے پہ آپ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا لوں پھر آپ اسے مار دیں. نبی نے منع کر دیا. ابو بکر صدیق نے جب خواہش کی کہ میں اٹھا لوں تو نبی نے منع نہیں کیا. اس طرح فرق امتیازی ہے. علی نے جب کہا کہ میں آپ کو اٹھا لوں نبی نے منع کر دیا. ابو بکر صدیق نے کہا حضور میں اٹھا لوں، نبی نے کہا اٹھا لو، یہ تمہارا حق ہے، مجھے اٹھا لو. منع نہیں کیا. چنانچہ ابو بکر نے نبی کو اٹھا لیا.
ابو بکر صدیق نے نبی کو زور سے بولو اٹھا لیا اب دیکھیں کتنے لوگ سننے بیٹھے ہیں اس دل فریب دل افسوس منظر کو جب غلامان صدیق نے دیکھا تب مچل کے جھوم اٹھے اور زبان حال سے کہا اے ابو قحافہ کے بیٹے تیرے مقدر کو سلام تیری عظمت کو سلام ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھائے اور یہاں کیا ہوا جب علی نے کہا حضور میں آپ کو اٹھا دوں تو نبی نے منع فرمایا روایت کیا ہے سنو گے تو سینہ مدینہ بن جائے گا سرکار نے فرمایا حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو بلکہ حضرت ابن عطا محدث نے بھی حضرت سرکار سیدنا قاضی ایاز اندلسی مالکی نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ جب علی نے کہا میں آپ کو اٹھاؤں تو سرکار نے فرمایا نہیں علی نہیں تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے میں تمہیں اٹھاؤں تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے I will take you up I will lift you میں تمہیں اٹھاؤں گا اب اگر پیر اپنے مرید سے کہے میں اٹھاؤں گا تو مرید مانے حضرت علی کو ذرا سا تردد ہوا کہ میرا قدم حضور کے کاندھے پہ نہ بابا نہ یہ تو نہیں چلے گا سرکار نے حکم دیا this is my order یہ میرا حکم ہے کہ میں تمہیں اٹھاؤں گا اب ظاہر علام فوق رہتا آدیش جو ہے وہ سمان سے بڑی چیز ہوتی ہے حضرت علی چپ ہو گئے کا جیسا آپ کا حکم نبی نے علی کو اٹھا لیا اس منظر کو محسوس کر دوش نبوت پر قدم ولایت اللہ اکبر کبیرہ نبی نے علی کو اٹھا لیا علی کو کسی ولی نے بلند نہیں نبی نے بلند کس نے بلند کیا نبی نے بلند کیا اور فرمایا اے علی روایت میں ہے اِلَا أَيْنَ وَصَلْتَ کہاں تک پہنچے جواب سنو حیدر عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ نہ پوچھئے کہاں تک پہنچے آپ نے تو اتنا بلند کر دیا کہ اگر آدیش دے تو میں عرش الہی کو کھینچ کے چلوں حضور تاج العلماء حکم دے تو میں عرش کو اتار کے آپ کے قدموں میں رکھوں وہاں تک پہنچ گئے کہا یہ تو سرکار آپ کی شان ہے آپ جسے جہاں تک پہنچا آپ مسکرا کے دیکھیں تو ابو بکر صدیق ہو جائیں گلے لگائیں تو عمر فاروق ہو جائیں داماد بنائیں تو عثمان غنی ہو جائیں ہاتھ پکڑ لے تو علی ولی ہو جائیں جسے چاہیں بلندی دے دیں آپ کو اللہ نے اتنی بلندی دی ہے ورفعنا لک بلند کر دیا اس کے بعد جیسے ہی اس بت کو توڑا اچانک نبی نے علی کو اتار دیا جب اتارا تو روایت ہے حضرت قاضی ایاز بیان کرتے ہیں اور اس میں حضرت یہ حسنی حسینی روایت ہے یعنی یہ ابن من جدی ہی چلتے چلتے یہ روایت امام جعفر صادق انہوں نے اپنے بابا امام باقر انہوں نے اپنے بابا امام سیدنا امام علی زین العابدین انہوں نے اپنے بابا امام حسین انہوں نے اپنے بھیا امام حسن اور انہوں نے اپنے بابا علی اور اہل سنت کے علماء ایک جمع غفیر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ علی نے پوچھا حضور مجھے کچھ ہوا ارے یار دو یہاں سے کوئی گرے گا تھوڑی نہ پوچھے گا مجھے کچھ ہوا لیکن اگر کوئی آسمان سے گرے اور کچھ نہ ہو تو حیرت ہوگی علی اترے تو کہہ رہے سرکار کیا ہو جائے مجھے کچھ ہوا نہیں میں تو عرش پہ
میں تو عرش پہ تھا، وہاں سے آپ نے گرایا اتارا اور مجھے کچھ ہوا نہیں، تو اب آ گئی ہے علی سن، تجھے بلندی دیا تھا خدا نے، اور جب تو اترا تو تجھے سنبھالا مسلمان۔ یہ تو مرتضیٰ کی شان ہے جو صدیق کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو بکر صدیق نے نبی کو کاندھے پہ اٹھا لیا۔ اب ایک بچہ ماں گود میں لے کے اگر ایک 2-3 فلور چڑھتی ہے مکان کا تو ہانپنے لگی۔ صداقت صدیق پہ میرے ماں باپ کو جبل ثور دیکھا بالکل سیدھا پہاڑ، نیچے سے لے کے اوپر تک اپنے یار غار کو لے کر کے حضرت ابو بکر چڑھ پڑے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو اوپر چلے گئے بہت تیزی سے، ایک دم شارٹ کٹ، سامنے غار دکھی اور بڑی بھیانک اور بڑی بھیاوہ شکل، جالے بھی ہیں، گندگی بھی ہے، بیٹیں بھی ہیں، بہت کچھ اس کے اندر خرابیاں بھی ہیں، ڈراؤنی لگ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو بہت پیار سے ادب سے اتارا۔ آج کل کا اگر مرید ہوتا نا، برا نہ مانیے گا، اور پیر صاحب ساتھ میں ہوتے اور سامنے ایسی بھیانک جگہ ہوتی تو کہتا اے حضرت پہلے آپ، تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو پیر صاحب چھیڑے، میں کیوں رسک لوں۔ لیکن مرید جب اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے تو پیر کو ڈینجر میں نہیں ڈالتا، پہلے خود خطرے میں جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے بھائی قیاس کیا، حضور، بخاری شریف کی روایت، حضرت برا بن عازب راضی، حضور آپ ٹھہرے، پہلے آپ کا یہ خادم ابو بکر اندر ہے، دیکھو یہ غار آپ کے لائق ہے بھی کی نہیں۔ صدیق اکبر نے جال وال صاف کر کے جب اندر گئے تو غار جو تھی گفا، کیو فل آف ڈسٹ، ایک دم گندی، تو امامہ شریف جو پہنے تھے اسی کو اتارا اور اسی کو جھاڑو بنا کے پورے غار کو صاف کیا۔ چھپکلی اور میڈک کی جو بیٹیں تھیں، چڑیوں کی جو بیٹیں تھیں، جو میگنیاں تھیں، انہیں صاف کیا، جتنے مکڑی کے جال تھے انہیں صاف کیا، پورے غار کو چمکا دیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ جب غار صاف ہوا تو بڑے بڑے چھید دکھنے لگے، پھر اسی کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر ان چھیدوں کو بھرنا شروع کیا، سارے چھید بھر گئے، کپڑا ختم ہو گئے، ایک چھید کھلا تھا، صدیق نے اس پہ اپنا انگوٹھا رکھ دیا، پاؤں رکھ دیا، اور اندر اندر بیٹھے بیٹھے کہا حضور آپ آ جائیے، یہ غار آپ کے لائق ہو گیا، یہ گفا آپ کے لائق ہو گئی۔ اچھا ایمانداری سے بتانا، میں ذرا ایک اینٹی بایوٹک دینا چاہتا ہوں، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی سب کو، ایک اینٹی بایوٹک ایمانداری سے بتانا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے جو چاہتے ہیں کہ میرے دل میں ابو بکر حضور علیہ السلام میرے دل میں آ جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب چاہتے ہو؟ اسٹیج پہ گرا، یہ چاہتے ہو نا کہ نبی ہمارے دل کے منہ سے بولے، دل کے اندر آ جائیں، سینے کے اندر آ جائیں، مدینے والے ہمارے سینے میں آ کر سینے کو مدینہ بنا دیں، یہ چاہتے ہو نا؟ زور سے بولو۔ تو پھر ایک کام کرو، پہلے نبی کو نہیں، پہلے ابو بکر کو بلاؤ۔ ارے جب وہ تیرے دل کے اندر جائیں گے تو بدعقیدگی کی جتنی بیٹیں ہیں انہیں صاف کریں گے، توحید صحابہ کی جتنی میگنیاں ہیں انہیں صاف کریں گے، تفصیلیت کے جتنے سوراخ انہیں بند کریں گے، جتنی بھی رافضیت کے جراثیم ہیں انہیں کلیئر کریں گے، اور جب تیرا سینہ پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا، اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے، مومن کا سینہ پاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، ابو بکر، ابو بکر،
یہ ہوئی نا بات، ایک کا نہ لگایا کرو، لگاؤ تو پورے زور سے دونوں کا لگایا۔ جو سملیرٹی ہے صدیق اکبر اور مولا علی میں، وہ جانتے تھے، ایک سملیرٹی تمہیں بتانا بھول نہیں گیا، دونوں صدیق ہیں، ابو بکر بھی صدیق ہیں اور علی بھی صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر کی صدیقیت پر تو اجماع امت ہے، علماء نے بعد میں اجماع کیا، لیکن علی کی صدیقیت ایسی ہے کہ خود حضور نے فرمایا حدیث میں کہ علی کی شان صدیقیت ہے۔ ایک تو یہ سملیرٹی ہے دونوں میں کہ دونوں منصب صدیقیت ہے، دوسری سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں السابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے نبی کے حال پر جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر و علی۔ تیسری سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں نبی کے محبوب ہیں۔ چوتھی سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں سے نبی کا سسرالی رشتہ، ایک نبی کے سسر ہیں، دوسرے نبی کے داماد۔ اور پانچویں سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں بدر کے مہارے تھے، ایک وہ جو نبی کے عرش کو سنبھالے تھا اور دوسرا علی جو سبھی کے عرش۔ اس لیے نہ ابو بکر کی شان میں بکواس کرو نہ علی کی شان میں، اور جب نام لو تو دونوں کا ایک ساتھ ساتھ، پھر وہی نعرہ لگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر علی۔ آئیے توجہ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کافی وائرس دماغ سے نکلا کہ نہیں؟ ورنہ میرے پاس ایسے اینٹی وائرس ہے کہ سب نکل جائے۔ آئیے قدم آگے بڑھتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ۔ وہ ہے علی۔ کبھی اگر جیسے آج آپ ذکر امام علی کر رہے ہیں، ایسے ذکر ابو بکر کیا تو پھر علی کا بیٹا شان ابو بکر بیان آج ذکر علی سنی۔ وہ علی جو امامت باطنہ کے ابی، امامت باطنہ کی ابی۔ غزوہ تبوک کا موقع، عہد مواخات حضور کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، کیونکہ منافقین مدینہ نے کنسپریسی کر کے لڑانے کی کوشش کی۔ حضور نے ایک جلسہ منعقد کیا، جیسے یہ جلسہ سناوت میں آج بھائی چارے کے لیے کر رہے ہو ہے نا، ایسے یہ نبی نے کیا تھا۔ اور اس جلسے کا ذکر بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، ابو داؤد میں بھی، نسائی میں بھی، صحیح ستہ کی ہر کتاب۔ امام نسائی نے تو اس کو کئی مختلف ابواب میں اس عہد مواخات اور جلسہ مواخات کا ذکر کیا۔ ایک بھائی چارے کا جلسہ کیا، سب کو اکٹھا کیا، علی کو نہیں بلایا، اور سب سے کہا ہے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، ایک دوسرے کے لیے جو گلے شکوے ہیں انہیں نکال دو، جو نفرتیں ہیں انہیں محبتوں میں بدل دو، ایک دوسرے کو گلے لگا کر اپنا بھائی بھائی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مختصر یہ کہ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، بغیر کسی تفریق کے ایک دوسرے کو بھائی بنایا۔ ارے اس وقت تو جنتی حوریں، اللہ کرے سمجھ میں آ گیا، بلال حبشی کی بلائیں لے رہی ہوں گی جب انہیں صدیق اکبر نے گلے لگا کر بھائی بنایا۔ سب ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے تھے، ملاپ ہو رہا تھا، مواخات ہو رہی تھی، بھائی چارہ ہو رہا تھا۔ مولا علی was other side and he was crying، وہ الگ جگہ تھے، رو رہے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب یہ منظر دیکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور ان علی یبکی، علی رو رہے ہیں۔ رونے کی وجہ معلوم تھی، لیکن جب حضور نے پوچھا لماذا یبکی، کیوں رو رہا ہے علی، تو ابو ذر غفاری نے کچھ نہیں بتایا، کہا حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں۔ کتنے سچے ہوتے تھے یہ صحابہ، اللہ صحابہ کرام کتنی سچی جماعت، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے تھے۔
اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگاتے تھے، شاید اس لیے رو رہے ہوں، شاید اس لیے۔ آج اگر میر صاحب مرید سے پوچھے تو 72 بجے وہ بتاتے، مگر جب نبی نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہوا سے معلوم ہے، لیکن کیا عرض کیا حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں۔ بولا اور میرے بھائی توجہ، علی پہنچا، میاں وہ علی جن کی ایک جنبش انگشت سے باب خیبر تھرتھرا کے اکھڑ جائے۔ جب اس علی کو بلایا گیا تو وہ خود لرزیدہ قدم سے تھرتھراتے کپکپاتے بارگاہ رسالت کے حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا لماذا یبکی، لماذا تبکی یا اخی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے اس جلسے کے قابل مجھے نہیں سمجھا، کاش میں بھی آتا، کسی کو گلے لگاتا، اپنا بھائی بناتا، آپ نے اس لائق نہیں سمجھا، اس سعادت سے میں محروم تھا اس لیے رو رہا تھا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، تاریخ گواہ، سرکار منبر سے اٹھے فرمایا سن، میں نے سب کو بلایا، ایک دوسرے سے گلے ملوایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تجھے نہیں بلایا کیوں؟ بقیت کا نفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچایا، میں نے تجھے اپنے لیے بچا کے رکھا۔ اور ایک روایت میں ہے اخرتو کا نفسی، میں نے یہ جو تاخیر کی یہ اپنے لیے کی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب سب گلے لگا لیں، ایک دوسرے کو بھائی بنا لیں، تب میں تجھے بلاؤں، اپنے گلے سے لگاؤں، اپنا بھائی بناؤں۔ اے علی سن، ان لوگوں کو میں نے اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مگر تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری اشرفی دولہ، زندہ باد، تو یہاں بھی میرا بھائی وہاں بھی میرا بھائی۔ چلو تھوڑا سا جو بدعقیدگی کے دلدل میں کبھی کبھی چھینٹیں کھا جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اس کے بالکل نرسری کے جی کے بچوں کے سٹینڈرڈ کا سوال ہے۔ نبی اور علی رشتہ کیا ہے بتاؤ؟ اتنا شرما کیوں ہے؟ کزن بردر ہیں، سگے چچیرے بھائی ہیں، دونوں کے دادا حضرت عبدالمطلب، سگے چچیرے بھائی، زور سے بولو، کزن بردر ہیں، کیا ہے نا؟ دونوں بھائی ہیں۔ اچھا اب اتنا وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے یار، اس لیے جواب ذرا فائدے سے۔ اچھا دونوں میں بڑے بھائی کون ہیں، چھوٹے بھائی کون؟ ابو بکر۔ ہاں نبی بڑے بھائی، علی چھوٹے بھائی۔ شرماؤ، علی کس کے چھوٹے بھائی ہیں؟ نبی کے۔ تو پھر نبی کس کے بڑے بھائی ہیں؟ علی کے۔ اب یہی پکڑ کے بیٹھو، نبی علی کے بڑے بھائی، کس کے بڑے بھائی؟ موقع ملے سنابل والوں تو ان جاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ جو اپنی کتاب میں لکھ گئے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے، ان سے کہو اے جاہل ملوں، بڑا بھائی کہنے کا حق میرے نبی نے علی کے سوا کسی اور نے۔ ایک بات اچانک آ گئی، اگر دل میں اتر جائے تو دعا دیجیے گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ بڑا بھائی کہنے کا حق، توجہ کہوں گا، بڑا بھائی کہنے کا حق جب میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو نہ دیا تو کسی جماعت کے صدیق کو کیا دیا؟ نبی صرف علی کے بڑے بھائی، اور اسی موقع پہ حضور نے فرمایا ہے کہ رو مت، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ
موسیٰ کے نزدیک غیر انہو لا نبی من بعدی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہ علی جن کے بارے میں نبی فرمائے اے علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اس میں ایک محدث نے اضافہ کر دیا تھا لحموں کا من لحمی، دموں کا من دمی، چنانچہ اعلیٰ حضرت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ من کے ساتھ، من کے بغیر ہے، لحموں کا لحمی دموں کا دمی۔ اے علی تو ایسا ہے کہ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، اب وہی تیرا ہے جو میرا ہے اور وہی میرا ہے جو تیرا ہے۔ کون؟ علی جن کے بارے میں حضور فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ جب کوئی نبی سے ایک بار ملنے جائے گا تو علی سے 2 بار ملے گا، ایک بار آتے ہوئے ملے گا، ایک بار جاتے ہوئے ملے گا۔ کون؟ علی جن کے بارے میں نبی فرمائے اے علی انا وعلیکم من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، بس فرق یہ ہے میں نبیوں کا سلطان، علی ولیوں کا سلطان۔ کون علی جس کے بارے میں نبی فرمائے کہ لکل نبی لہو ورثہ، ہر نبی کی نسل اس سے چلتی، مگر اے علی اللہ نے تیری صلب میں میری نسل جاری کی ہے، اب جو تیرا بیٹا وہی میرا۔ کون علی جن کے رشتے کے لیے اللہ نے ان اللہ اصطفى علی لفاطمہ فی العرش، جن کو فاطمہ سے اللہ نے ملایا عرش پر۔ کون علی جنہوں نے میدان بدر میں تلوار لہرایا تو کافروں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ وہ علی جن کے بارے میں خود حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جس گھڑی نبی نے کہا کہ کل میں خیبر کے باغ کی فتح کے لیے جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں سوچ رہا تھا شاید مجھے ملے گا، ابو بکر سوچ رہے تھے جھنڈا مجھے ملے گا، ابو عبیدہ سوچ رہے تھے جھنڈا مجھے ملے گا، خالد بن ولید سوچ رہے تھے جھنڈا مجھے ملے گا، طلحہ سوچ رہے تھے جھنڈا مجھے ملے گا، زبیر سوچ رہے تھے جھنڈا مجھے ملے گا۔ علی کی آنکھیں سوجی تھی، بیمار تھے، مگر قدرت خدا بندی کا فیض ہے، نبی نے کسی اور کو نہیں علی کو جھنڈا دیا، دنیا نے دیکھ لیا علی وہ ہے جو خدا سے بھی محبت کرتا ہے اور خدا علی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلکہ ایک مقام پہ تو فرمایا ذکر علی عبادہ، النظر الى وجہ علی عبادہ، یہ تو حضرت صدیق کا قول ہے۔ حضرت سرکار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ علی کو دیکھنا یہ عبادت یہ تو ہے ہی ہے، علی کی بات سننا بھی ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت کا۔ کیوں کہا؟ علی جو ہے، علی مومن اور منافق کے درمیان فارق ہو جاتا ہے۔ کسی کے دل میں جھانکنا ہے کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں تو ادھر ادھر مت بھٹکو، علی کا نام لے لو، چہرہ ہل جائے تو سمجھ جاؤ اپنا ہے، ہل جائے تو گھبرانا مت، مگر افسوس ہوتا ہے کہ کثرت زکات خوری نے بعض کے دماغ کو اتنا خراب کر دیا، کثرت زکات خوری نے بعض کے دماغ کو اتنا خراب کر دیا کہ علی کے ذکر کو شیعت سے تعبیر کرنے لگے۔ یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہی سوال امام شافعی سے کیا تھا مصر کے لوگوں نے، اور کہا تھا کہ تم کیسے سنی ہو، تم تو شیعہ ہو، جب دیکھو سیدہ انیسہ کی درگاہ ان کی بارگاہ میں نظر آتے ہو، قصیدہ لکھتے ہو تو امام حسن، بات کرتے ہو امام حسین کی، اپنی مسجد کا نام پورے مسجد علی ابن ابی طالب رکھا، تو کیسا سنی ہے، تو تو شیعہ ہے۔ حضرت امام سیدنا امام شافعی سے یہ بات کی گئی تھی۔ دراصل مصر میں حضرت امام حسن کی پوتی جناب سیدہ نفیسہ کا آستانہ ہے،
اور حضرت امام شافعی بہت ساری حدیث اور فقہ کی سند انہوں نے ان سے حاصل کی تھی. ایک بار سنا، دو بار سنا، ان سے رہا نہیں گیا تو ایک دن فرمایا سن ان کان حب آل محمد مجدن فلیشہد الثقلان انی رافضی. اے بدبخت سن، اگر آل نبی آل محمد سے محبت کرنے کا نام رفض ہے، شیعت ہے، تو اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ گے شیعہ. یہی امام شافعی، یہی سوال یکے بعد دیگرے ہر صدی میں ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. لوگ جواب دینے والوں نے جواب دیا. حق تو یہ ہے کہ دبئی کے ایک رائٹر نے، سلفی رائٹر نے ایک کتاب لکھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. معاذ اللہ. عربی میں وہ کتاب تھی، جب میں بغداد میں پڑھتا تھا تو میں نے اس کو پڑھا. اس میں پوری طاقت جھونک دی یہ ثابت کرنے میں کہ امام احمد رضا جو ہے وہ شیعہ تھی. پوری طاقت جھونک دی لکھنے میں، اور ایک الٹی سیدھی بات جو بھی اس کے دماغ میں آئی لکھتا گیا. بلکہ ایک مقام پر تو یہ کہا کہ یہ اس لیے شیعہ ہے کیونکہ ان کا نام احمد رضا، ان کے ابا کا نام نقی رضا، ان کے دادا کا نام محمد رضا، ان کے پردادا کا نام کاظم رضا، یہ سب شیعوں کے امام کے نام. یہاں تک لکھ ڈالا کہ ان کے فتوے میں بھی سیدوں کا پیار نظر آتا. سبحان اللہ. یہاں تک لکھ دیا کہ ان کی شاعری تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے پہلے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. علی کا گھر بھی کیا ان کے بھائی کہیں، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جب ان سے کوئی خاندانی نبوت کا پوچھے تو فاضل بریلوی کہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جب کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے یہاں اور وہاں آپ کس کے سہارے چلیں گے تو کہیں دو جہاں میں خالی میں آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. یہ بندہ سنی نہیں تو شیعہ. عشق نے جواب دیا اے احمد رضا تیرے عشق کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیری حب سیاست والے سیاست کو سلام. لکھنے والے نے آپ کے انتقال کے بعد لکھا، اس لیے آپ نے تو جواب نہیں دیا، مگر آپ کے شاگرد محدث اعظم ہند نے جواب دے دیا اور فرمایا تشیع نام در باشد ولائے آل مولانا، خدا لعنت خدا بیند منم شیعہ منم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان محدث اعظم ہند. محدث اعظم فرماتے تشیع نام گر باشد ولائے آل مولانا، کہ اگر آل مولا یعنی آل علی، آل نبی سے محبت کرنے کا نام اگر شیعت ہے تو محدث اعظم فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، میں بھی شیعہ ہوں. مگر میرے دوستوں پوری توجہ کے ساتھ، شیعت نام صرف اولاد علی سے محبت کا نہیں ہے، یہ تو ان کا مخوٹا ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. شیعت بہت ہی رذیل چیز کا نام ہے. صرف جناب سیدہ کے محبت کے دعوے داروں کا نام شیعہ نہیں. شیعت کے لیے علماء اور فصحاء اور بلغاء اور تمام محققین کا اجماع ہے اس بات پر کہ چھوٹے سے چھوٹے درجے کا بھی شیعہ جو ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں. اس کے کچھ پارے مولا علی کی شان میں نازل ہوئے تھے جسے معاذ اللہ صحابہ نے ایسا کر دیا. چھوٹے سے چھوٹا شیعہ بھی اگر ہوگا تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے غصب کیا، فاروق اعظم نے غصب کیا، مولا علی نے معاذ اللہ، حضرت عثمان نے غصب کیا. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے معاذ اللہ، وہ میں کیا کہوں ان کے عقیدے کے بارے میں. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی سے ٹائم کے حساب سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. کوئی خاتون پسند آ جائے تو 2 دن 3 دن کے لیے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، جس کو نکاح ہے مؤقت یا نکاح متعہ کہتے ہیں. شیعہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ کوٹ کوٹ کے ان کے اندر توہین صحابہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے.
اس لیے کسی عاشق کسی سنی سے اگر ذکر علی کثرت سے سنو تو اسے شیعہ مت کہنا، کیونکہ وہ امام احمد رضا کی روش میں چل رہا۔ دنیا نے انہیں سیدوں کی ڈولی اٹھانے کا تانا دیا، مگر میرے رضا نے کسی کے تانے کی پرواہ نہ کی، بلکہ جھوم کے کہا کیوں رضا آج کل ہی سنی ہے، اٹھنے دو مچانے تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ نہ کرے کہ ہماری پوری بستی میں ایک بھی شیعہ ہو۔ یہ تو اتنی گھٹیا آئیڈیالوجی ہے کہ انہوں نے امام اعظم کو معاذ اللہ گمراہ کہہ دیا۔ وہ امام اعظم جن کی بشارت مصطفیٰ نے دی اور فرمایا لو کان العلم عند ثریا لیناولہ من ابناء فارس وہو سراج امتی، کہ اگر علم اوج ثریا پر بھی پہنچ جائے گا تو میرے فارس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوگا جو وہاں سے بھی کھینچ لائے گا اور وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ تمام محدثین فرماتے ہیں وہ امام اعظم۔ ان کا ادب یہ تھا کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اے نعمان بن ثابت، اے امام اعظم، اللہ نے آپ کو جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا، آپ کو امامت دیا، فقاہت دیا، علم دیا، مرتبہ دیا، اللہ نے آپ جیسا عالم کسی کو نہیں بنایا، اتنا بڑا عالم و علماء البلد، پھر بھی آپ امام باقر کے پیچھے گھومتے ہیں، امام جعفر صادق کے نغمے پڑھتے ہیں، امام حسن کے پوتے امام عبداللہ المہدی، ان سے آپ مرید ہوئے، آپ کے پیر ہیں، دامن کسی اور کا تھام سکتے تھے، درسگاہ کسی اور کی پکڑ سکتے تھے، تو سنیوں اپنے امام کا جواب سنو، فرماتے ہیں لولا سنتان لحلق النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے امام باقر اور سیدوں کی سیوا میں نہ گزارے ہوتے تو یہ نعمان برباد ہو چکا ہوتا۔ تم کہتے ہو ذکر علی کا نام شیعہ، کیا ابو بکر صدیق شیعہ جو ہر وقت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے اور عبادت کرتے؟ ذکر علی کا نام اگر شیعہ تو کیا مار اللہ میرے مصطفیٰ جو رات دن کہتے تھے علی میرا ہے میں علی کا ہوں، جو علی تم جس کے علی مولا اس کا میں مولا، علی میرا وزی علی میرا وزی، یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا امام شافعی شیعہ تھے؟ کیا امام مالک شیعہ تھے جو مولا علی کا نام سن کر کے بالکل آنسو بہانا شروع کر دیتے تھے؟ اور روایت میں ہے کہ جیسے ہی ذکر علی ہوتا تھا امام مالک اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ تو شیعہ اگر ذکر علی کثرت سے کرنا اور علی کا نعرہ کثرت سے لگانا شیعہ تو مجھے بتاؤ کیا امام فضل خیرآبادی شیعہ جو علی کا نام لے کر کے انگریزوں سے لڑ گئے؟ مجھے بتاؤ کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیعہ تھے جنہوں نے مرج البحرین لکھ کر کے علی کی محبت کے نغمے سنا دی؟ مجھے بتاؤ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شیعہ تھے جنہوں نے رات دن صرف علی اور اولاد علی کی محبت میں صرف کر دیا؟ کیا امام مفتی اعظم ہند شیعہ تھے جو ہر سید کا ہاتھ چوما کرتے تھے؟ تمہیں کہنا پڑے گا اور یہ بات ماننا پڑے گا کہ ذکر علی ایمان کی عظیم نعمت دولت، یہ وہ اینٹی بایوٹک ہے کہ جس سینے میں علی ہوتے ہیں اسی دل میں نبی ہوتے ہیں۔ علی کا ذکر اس طرح کرو کہ صحابہ کی چاہت دل سے نکلنے نہ پائے، اسی کو سنیت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ علی کا ذکر کرو اور دیگر صحابہ کا ذکر کو الٹا سیدھا کہو، اسے سنیت نہیں کہتے۔ آج اس علمیے کو ہمیں بالائے طاق رکھنا، اور میں تم سب کو صدیق اکبر اور مولا علی کے نام پر دعوت اتحاد دیتا ہوں۔ سدھر جاؤ،
ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، نعرے حیدری اور نعرے ابو بکر کے فلک شگاف نعروں سے اپنی سنیت کو ثابت کرو، اور امام احمد رضا کی طرح ان کے مسلک و روش پر چل کر احقاق حق اور ابطال باطل کو ایسا ذمہ اٹھاؤ کہ تمہیں دیکھ کر یہ سو کالڈ لوگ کہنے لگے ارے جب حیدری ایسا ہے تو حیدر کیسے ہوں گے، جب صدیقی ایسا ہے تو صدیق کیسے ہوں گے۔ بات کہنے کو، سنانے کو، سمجھانے کو بہت کچھ تھی، اور آپ جس حوصلے سے سن رہے ہیں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس چیز کو تو بھی کنٹینیو کرتے ہوئے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ صرف بات حقیقت کی، عقیدت کی رو میں کہی جا رہی ہے، کچھ حقیقت بھی بیچ بیچ میں ٹچ کرتا چلا۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سو رہے ہیں کیا؟ رضی اللہ عنہ، یا رضی اللہ، قرآن پاک میں ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ اسے کہتے ہیں جب کسی صحابی کا ذکر ہوتا ہے ہم اس کو کمپرومائز نہیں کرتے کہ ہم انہیں رضی اللہ کہیں گے اور انہیں سے جناب کہیں کہ نہیں۔ صدیق اکبر بھی رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم بھی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی بھی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ بھی رضی سبحان اللہ، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، سب کے سب رضی اللہ عنہ۔ اب دل کھول کے راز کیا ہے؟ جب علی کا نام آتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہو؟ کرم اللہ وجہہ۔ حالانکہ وہ بھی رضی اللہ عنہ ہیں، نبی کے صحابی ہیں، اہل بیت میں، نبی کے در میں بھی ہیں، نبی کے گھر میں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب نام مرتضی آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ۔ ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، کھلے دماغ والے بھی کہتے ہیں، بند دماغ والے بھی کہتے ہیں، کرم اللہ وجہہ۔ اللہ ان کے چہرے کو مکرم کرتا ہے، ان کے وجود کو اللہ مکرم کرنا ہے۔ معاملہ کیا؟ جیسے ہی صدیق اکبر کا نام آیا رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اور جیسے نام حیدر آیا تو کرم اللہ، کرم اللہ وجہ۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، بس ایک دو بیان کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سب کے سب رضی اللہ عنہ، علی بھی رضی اللہ عنہ، لیکن علی کو ہم کرم اللہ وجہ اس لیے کثرت سے کہتے ہیں کیونکہ سب اپنے گھر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کوئی ددیال میں، کوئی ننیال میں، کوئی ماں کے گھر میں، کوئی باپ کے گھر میں، سب اپنے گھر میں، یعنی بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ مگر علی کا وجود اس لیے مکرم کیونکہ علی بندوں کے گھر میں نہیں، مولا کے گھر میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مولا کے گھر میں۔ اب علی کا چہرہ مکرم کیوں؟ سب پیدا ہوئے تو سب نے دیکھا کیا؟ کسی نے آنکھ کھولی تو در دیکھا، کسی نے دروازہ، کسی نے در و دیوار، کسی نے ماں کا چہرہ، کسی نے آیا کا چہرہ، کسی نے دایا کا چہرہ، کسی نے نانی کا چہرہ، کسی نے دادی کا چہرہ دیکھا، مگر علی کا چہرہ اس لیے مکرم ترین کیونکہ علی نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک روح مصطفیٰ کو نہ دیکھا۔ اشرفی دولہ زندہ باد، تاج العلماء زندہ باد۔ تیسری اور بڑی خاص بڑی نازک وجہ کہ علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ قیامت میں سب دیکھیں گے سورج سوا نیزے پہ جب ہوگا اور اس کی حدت اور شدت اور اس کی گرمی سے گنہگاروں کے سر کھولیں گے، نفسی نفسی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، کپڑے کسی کے بدن پہ نہیں ہوں گے، بہت گرمی ہوگی،
لیکن پھر بھی بے شرمی نہیں ہوگی کیونکہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی پڑی ہوگی, مگر اسی ہنگامہ محشر ایک اور ہنگامہ ہوگا, ایک اور بھیڑ ہوگی, ایک اور قیامت ہوگی جب 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ایک نور والی ٹولی نکلے گی. ایک ندا دینے والا ندا دے گا, یا اہل الجنہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول. اے محشر والو, سروں کو جھکا لو, نظروں کو نیچی کر لو, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی. علی کا چہرہ اس لیے مکرم کہ جس فاطمہ کے چہرے کو جبریل نے نہیں دیکھا, میکائیل نے نہیں دیکھا, اسرافیل نے نہیں دیکھا, حد تو یہ ہے کہ دنیا تو دنیا اہل محشر بھی نہ دیکھے اس علی کا, اس فاطمہ کا مہر میرا علی, اس فاطمہ کا مہر میرا علی ہے. اس لیے علی کا چہرہ مکرم ہے. اب سمجھ میں آیا صدیق اکبر کیوں ہمیشہ علی کے چہرے کو تکتے رہتے, دیکھتے رہتے تھے. گویا وہ زبان حال سے کہتے تھے, اے عائشہ میں زیارت نہیں عبادت کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں. اسی لیے جو علی کا ذکر کثرت سے کرے, کثرت سے سنے, وہی سچا صدیقی ہے, وہی سچا ابوبکری ہے, وہی سچا رضوی ہے, وہی سچا اشرفی ہے, وہی سچا سنی. اب اگر تمہیں اس رنگ میں اپنے آپ کو رکھنا تو دل میں ابو بکر کو بساؤ, نگاہوں میں علی کو بساؤ, اور جب چلو تو دیکھنے والا کہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں اگر بریلی کا رنگ ہے تو دوسرے میں کچھ کی طرح. مولا کریم ہم سب کو اسی حیدری محبت اور اسی حیدری رنگ میں رنگے رکھے. اور یہ جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں اور الٹا سیدھا مانگ کے کھاتے ہیں اور فتنہ پھیلاتے ہیں, ان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. الحمدللہ رب العالمین.